کہ حدیث کا درجہ جو ہے قرآن کے برابر رکھنا چاہیے، قرآن کے برابر رکھنا چاہیے، تو اصول اربعہ جو 4 ہے اس میں حدیث کو دوسرے درجے پہ کیوں رکھا ہے؟ ہم نے ماننے کے اعتبار سے کیا ہے۔ اصول اربعہ جو ہیں یہ 4 ہیں، جن سے مثلا اجماع سے ایک مسئلہ بیان ہو گیا، اجماع تیسرے نمبر پر ہے۔ اب اس کے ماننے سے انکار، اگر تو قرآن کے مخالف تو اجماع ہو ہی نہیں سکتا نا، قرآن کے مخالفت میں اجماع نہیں ہو سکتا۔ ہم نے یہ بیان کیا کہ ماننے کے اعتبار سے حدیث کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ کتے کو آپ کہاں سے حرام کریں گے؟ قرآن میں تو حرام ہے نا، 4-5 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ بیان ہوا ہے۔ اب آپ ریچھ کو، شیر کو، چیتے کو کیسے حرام کریں گے؟ حدیث میں ہے۔ گدھے کو حضور نے فتح خیبر کے بعد حضور نے فرمایا متا کو حرام کر رہا ہوں اور حمار اہلی کو حرام کرتا ہوں، اور قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جتنے مضامین ہیں نا، یہ اجماع ہو، یہ حدیث ہو۔ امام شافعی کی بات ہے کہ حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ڈیمو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، زنبور اردو میں کہتے ہیں، تتیا، بھیڑ، یہ سارے نام ہیں اس کے، کسی کو کاٹ لیا۔ اب حضرت امام شافعی نے اپنے شاگردوں کو کہا اس کو مار دو۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں تو جس 7 جانوروں کے مارنے کی اجازت ہے حالت احرام میں، حرم کے اندر، ان میں تو بھیڑ شامل نہیں ہے، یہاں تو جوں کو بھی نہیں مار سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو مار دو۔ کہا کہ اس کا حکم قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے لیکن غور نہیں کیا۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول منع کر دیں اس سے بعد آ جاؤ۔ تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام میں سے ایک بھیڑ نے کہا، حضور نے فرمایا اس کو مار دو، تو یہ قرآن کا ہی حکم ہے۔ تو حدیث قرآن ہی کا حکم ہوتا ہے، اس کی تفسیر اور تشریح ہوتی ہے، اور وہ تشریح مراد ہوتی ہے جو اللہ کے ہاں مطلوب ہوتی ہے۔ ماننے کے اعتبار سے ہم نے کہا ہے اولاً قرآن میں ہی دیکھا جائے گا، بالصراحت حکم آ گیا تو پھر ضرورت ہی نہیں۔ جب قرآن میں اس کی وضاحت پوری نہ ہو پھر ہم حدیث شریف کو دیکھیں گے، یہ ترتیب ہے اس کو دیکھنے کے اعتبار سے۔ لیکن جب حکم واضح ہو گیا حدیث، تو پھر اس کو اس لیے چھوڑ نہیں دیں گے کہ یہ چونکہ قرآن کے بعد آئے اس لیے اس کو ماننے میں نہ مانیں گے تو گناہ ہوگا، یا تھوڑا گناہ ہوگا، اتنا ہی ظلم ہوگا، اور انکار کرے گا تو اتنا ہی کافر ہو جائے گا۔ آج جو شخص انجانے میں پورے لاہور کو گدے کھلا دیے قصائیوں نے، پتا ہے نا آپ کو، لاہوریوں کو گدے کھلا دیے نا، اب ان کو پتہ نہیں تھا، انجانے میں کھا لیے، لیکن کوئی شخص آپ کے آنکھوں کے سامنے کہہ کہ گدھا حلال ہے میں اس کو کھاتا ہوں، وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ جو اللہ کے نبی کے حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک ندوے کے رہنے والے عالم یہاں ملید 15 میں رہتے ہیں، ہمارے پاس آئے، کہنے لگے، عالم تھے، آتے جاتے تھے، ضعیف ہی شاید اب نہیں، بیمار ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، بہت ضعیف ہو گئے۔ ندوۃ العلماء بہت بڑا علم کا مرکز ہے، عرب وہاں آ کے پڑھتے تھے، عربی اور اردو وہاں سیکھتے تھے ندوۃ العلماء۔ اعلیٰ حضرت نے بھی آغاز میں وہاں داخلہ دیا۔ ایک نشست میں دیکھا کہ یہ تو صلح کلی ہے، یہ ہمارے زمانے کا ایک مرض ہے نا، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، پیشاب اور دودھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو ندوے کے وہ عالموں نے کہا کہ حضرت آپ عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں حضور مختار کل ہیں، حضور جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، حضور تو وہی کچھ کہتے تھے جو اللہ فرماتا تھا۔ ہم نے کہا کہ حضور سارے اختیارات لے کر آئے تھے اور حضور کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار تھا۔ کہنے لگے کہ کوئی دلیل؟ ہم نے کہا قرآن کو پڑھ لو۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے کہا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ وہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ اب نبی کا فرمان آپ کو حدیث میں ہی ملے گا، تو نبی نے جس کو حرام کر دیا اس کو آپ حلال کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ یہ معنی ہے، ماننے کے اعتبار سے ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ جب حدیث کا حدیث ہونا ثابت ہو گیا، عمل کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں فرق نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہیں گے چونکہ اس بیان حدیث میں قرآن نہیں ہوتا اس لیے اس کی گناہ کم ہوگا، وہ انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور گناہ سمجھ کر کرے گا تو گناہ گار اور حرام ہوگا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔